صبح آئی کہ نہیں ابھی تک؟ فائدہ بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈبہ میں نے بنوا دیا ایک تجربوں کے لیے، مجھ سے پوچھ کے بھر دینا اس کو. رشتے سے باہر سے فون آ جائے خود ہی بند کر لوں اس کو. کیا پڑھا رہا تھا آپ کو میں کل؟ اسٹیفیسیگریا. ٹھیک ہے. کہاں تک؟ پروسٹیٹ گلینڈ. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھا کہ یہ آپ نے فرمایا تھا سینیشیا سی ایم پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ جائے کینسر کے لیے، یہ کینسر ہے یا ویسے اگر بڑھ جائے صرف کینسر؟ اس میں اگر ویسے بڑھ جائے تو اسٹیفیسیگریا بہت سی دعائیں ہیں. ٹھیک. پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کی نارمل دعائیں بہت کثرت سے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پہلے میں فارمولہ ایک بنایا ہوا تھا، دیا کرتا تھا. شیخ صاحب جوزف اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ پہنچا تھا. آخری بیماری میں شاید دوبارہ تکلیف ہوئی، اس سے پہلے کڈنی ہوئی دوبارہ. وہ تھا سلفر 200 بیلاڈونا، جی یہ کمبینیشن تھا، اور سیبل سیلوریٹا اور چمافلا، یہ مدر ٹنکچر میں کمبینیشن. اور اس کے علاوہ اس میں تھوجا تھا. تھوجا میں بتایا آپ کو؟ ہاں، تھوجا بیلاڈونا اور سلفر. اس کو میں اس طرح کرتا ہوں، تھوجا اور سلفر کو اکٹھا اور تھوجا اور بیلاڈونا کو اکٹھا، اور سلفر بیچ میں کبھی کبھی ہفتے میں ایک دو دفعہ. اور اس کے ساتھ آرسنک کی بھی ضرورت پیش آتی تھی کبھی. تو یہ جو تھوجا اور بیلاڈونا کا اکٹھا افیکٹ ہے، یہ اگر کینسرس نہ ہو گلینڈ تو اس میں بہت افیکٹو ہے، بہت مفید ہے. اور آرسنک عموماً اچھا اثر رکھتا ہے اس پر. اگر ضدی کیس ہو زیادہ تو پھر فاسفورس 30 بھی استعمال کر کے دیکھا ہے، لیکن فاسفورس عموماً اس وقت کام آتا ہے جب خطرناک علامتیں ہوں. کچھ فاسفورس بہت گہری دوا ہے، اس میں خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید کہیں کینسرس تو نہیں ڈیولپمنٹ، یا ایسی بیماری جو آہستہ آہستہ کینسر کی طرف جا رہی ہے، اس میں فاسفورس ضروری ہو جاتا ہے. اور مثانے میں تو خاص طور پر بہت ہی اہم ہے فاسفورس کا کردار. فاسفورس ایک مثانے کا کیس ابھی تک اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، 8-10 سال ہو گئے ہیں. اور ایک دفعہ وہاں سے بھی آیا تھا بنگال سے. ہمارے دوست آئے تھے یہاں، ڈاکٹر نے تو 2-3 ہفتے کہا تھا ان کو. اس کے بعد وہ خدا کے فضل سے 2 سال تک زندہ رہے. پھر وہ اچانک پھر دوبارہ بیماری نے حملہ کیا، پھر کسی دوا سے قابو نہیں آئی، لیکن 2 سال امن کے مل گئے ان کو. اس میں بھی زیادہ تر فاسفورس ہی استعمال ہوئی تھی. اسٹیفیسیگریا کی جو اصل صورت ہے وہ پیش نظر رکھیں تو باقی سب مسائل حل ہو جائیں گے. ورنہ بیماری کی علامتوں کے ذریعے آپ اگر دوائیں تلاش کرنا شروع کریں تو ہر قسم کی بیماری رفتہ رفتہ 20-25 کم سے کم 20-25 دواؤں میں نمایاں دکھائی دے گی. تو دوا پڑھتے ہوئے بیماری کا دماغ میں آ جانا بڑا آسان رستہ ہے. انسان سمجھتا ہاں سمجھ آ گئی. جب خالی مریض آئے اور بیماریاں بتائے تو پھر دوا کون سی آئے گی، یہ سب سے مشکل کام ہے. وہاں جا کے ہومیوپیتھی کی عقل ماری جاتی ہے، نہ جاتا ہے. اور اچھا بڑا ہاں مجھے پتہ لگ گیا اس دوا کے ساتھ یہ بیماریاں منسلک ہیں. اور جب بیمار آتا ہے اپنی بیماریاں بتائیں تو ایک تو بیان ہی اس نے کتاب پڑھ کے نہیں بتائی ہوتی، کچھ بیماری کو ادھر نکل جاتی ہے، ادھر نکل جاتی ہے، اور ہر دوا کی پوری علامتیں بھی اس میں نہیں آ رہی ہوتی. اور پھر ایسی علامتیں ہیں جو 5-5, 6-6, 7-7 دواؤں میں آپ کو یاد آنے لگ جاتی ہیں، یا پھر کچھ بھی نہیں یاد آتا.
آدمی کہتے ہیں ہاں یہ ہے تو صحیح بیماری مجھے پتہ پوچھتی کہاں پڑی تھی. اس لیے بہت ہی اہم بات یہ ہے دونوں طرف کے رستے کو انسان جاری کرے. ایک ہوتا ہے جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے, پڑھتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے بات کی, سمجھتے مجھے یاد آ گیا. ایک امتحان میں جب سوال ہوتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کچھ یاد نہیں رہا. تو دونوں طرف کا رستہ سوچ سوچ کر بار بار آزمانا چاہیے. دوا سے بیماریاں تو پتہ لگ جائیں گی, بیماریوں سے دوا پتہ لگے گی کہ نہیں. اور اگر پتہ کرنا ہے تو کون کون سی تفریقی علامتیں ہیں ان پر عبور, اور جو غیر معمولی بعض ادائیں بعض بیماریوں میں ہیں ان پر عبور. اس طرح آپ کو امکان ہے کہ کچھ سدھ بدھ کے ساتھ ہومیوپیتھی کی توفیق ملے گی, ورنہ تو پھر کنفیوژن ہے. اور ریپرٹری کے ذریعے دیکھ کر بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن اکثر تو ریپرٹری ہر علامت کی دفعہ آپ کو 15-20 دوائیاں اور بتاتی ہے, اور دوسری علامت پہ پھر 15-20 اور دوائیں, پھر تیسری علامت پہ 15-20 اور دوائیں, ان میں سے بعض اکٹھی بعض الگ الگ, اور آخر پر جب لسٹ 50-100 تک پہنچ جائے پھر یہ معلوم کرنا کہ اصل ہے کیا. یہ بہت مشکل کام ہے, کلینکل ہے اصل سب سے زیادہ تجربہ. ایسی علامت جو آپ کو ایک دفعہ صحیح مرض کی تشخیص کی طرف لے جائے اور دوائی کے ساتھ اس کو جوڑ لیں, وہ جب بار بار سامنے آتی ہے تو آپ کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر یہ دوا مفید رہے گی. ورنہ سب کوششیں اور دماغ میں کنفیوژن پیدا کرنے والی باتیں. اسٹیفیسیگریا کی پہچان بنیادی وہی ہے, مزاج سے پکڑی جائے گی. ایسا مریض جو حساس ہو, اس کو غصہ آتا ہو تو شرافت کی وجہ سے بولے نہ اور دبتا رہے, اور ایک دم اس کا غصہ پھٹتا ہے اعصاب کے اوپر, اور بیماریاں جسمانی بیماریاں غصے کی علامتیں بن جاتی ہیں. اور اس میں ایک خاص علامت وہی مزاج کی ہے, بہت تیزی ہے, طاقت سے بہت نظر آنے والی بیماری سے بہت بڑھ کر اس میں بے چینی اور تیزی پائی جاتی ہے, اور دیکھنے میں چھوٹی علامت ہے. ایسا مریض اگر اسٹیفیسیگریا دیں گے تو اس کی تمام علامتوں میں سکون آئے گا. اگر یہ نہیں دیں گے تو دوسری دواؤں سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا رہتا ہے, لیکن وہ مریض کا علاج نہیں ہے, بعض مرضوں کا علاج ہوگا. یہ اسٹیفیسیگریا کو اتنا سمجھنا کافی ہے. پھر اس میں جب بلیڈر کی تکلیف ہو, پیشاب کی, دوسری ٹیومرز, جو باتیں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں وہ ساری ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن ایک بات اس کی میں آپ کو اس دن نہیں بتا سکتا, نہیں, وہ بہت اہم ہے. بعض ڈاکٹرز نے بعض کمبینیشن بنائے ہوئے ہیں کہ ایک دوا استعمال کی جائے, اس کے بعد دوسری یہ عموماً کام آتی ہے, اور اس کے بعد تیسری پھر یہ کام آتی ہے. یہ کمبینیشنز بسا اوقات مفید ثابت ہوتے ہیں, اور عموماً رجحان ہے, وجہ معلوم ہے کہ کیوں یہ دوا دوسری دوا میں کی علامتوں میں داخل ہو جائے گی. اور لیکن ان کو بدلنا ان کی ترتیب بدلنا ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ جب ایک دوا کسی دوسری دوا کی علامتوں میں داخل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانونی طور پر کوئی وجوہات ہیں. اس دوا نے اپنا اثر دکھایا اور ایک اور دوا کی علامتوں میں بیمار کو دھکیلا ہے. تو اگر آپ اس کے بعد جو آنی چاہیے دوا وہ استعمال کرنے کے بجائے اس کو پھر دوبارہ واپس کریں تو اس سے مرض کی علامتیں بگڑ جائیں گی, کنفیوژن پیدا ہو جائے گا, آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا, اور بعض جگہ تو خطرناک بعض دفعہ نتیجے نکلتے ہیں. اسی لیے ان کے متعلق واضح طور پر ایک خطرے کا اعلان بجایا جاتا ہے ہمیشہ. سلفر کے بعد کلکیریا کارب, یہ بہت ایک طبی جوڑ ہے. لمبا عرصہ سلفر کھلائیں تو سلفر کی علامتیں کلکیریا میں تبدیل ہو جائیں گی, لیکن بیمار ٹھیک نہیں ہوگا. کلکیریا کچھ دیر کھلائیں گے تو لائکوپوڈیم میں تبدیل ہوں گی, اور لائکوپوڈیم میں
تبدیل ہونے کے بعد اگر مرض باقی رہے تو دوبارہ سلفر کی ضرورت پیش آئے گی. لائکوپوڈیم سلفر میں دھکیلتا ہے مرض کو. اس کے بعد پھر کلکیریا کا آتا. تو بعض کرونک بیماریوں میں جہاں کئی سال کا جھگڑا ہو وہاں ہمت اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ ان دواؤں کو چکر دینے سے بیماریاں جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں. لیکن سلفر کے بعد کلکیریا تو جائز ہے، کلکیریا کے بعد اگر سلفر دے دی وہ خطرناک ہے. اس لیے کسی قیمت پر اس کو نہیں دینا. اب سلیشیا کے متعلق بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، مرکری کے ساتھ اس کا اختلاف ہے، لیکن اگر بیچ میں ہیپر سلف ڈال دیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. سلیشیا دی ہے، آپ کو خیال آیا کہ اصل میں یہ مرکری کا کیس تھا، تو آپ سلیشیا کے بعد مرکری نہ دیں، ہیپر سلف دیں. وہ سلیشیا کے کچھ اثرات کو قائم رکھے گا، کچھ غلط اثرات کو مٹائے گا اور مرکری میں لے جائے گا کیس کو. اس اسٹیفی سیگریا کا بھی ایک کمبینیشن ہے، وہ ہے کوسٹیکم، کولوسنتھ اور اسٹیفی سیگریا. کوسٹیکم کولوسنتھ سے بہت ملتا ہے بعض باتوں میں. پیٹ کی درد میں کولوسنتھ ایک چھوٹی کی دوا ہے. اس کی جو علامتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ مریض دورہ ہوتا ہے یوں کر کے اور اس سے کچھ ریلیف ملتا ہے. ذرا سیدھا ہو پیٹ درد بڑھ جاتی ہے اور شارپ کوندے ہوتے ہیں درد کے، تیز بجلی کے کوندوں کی طرح، اور پھر ایک دم اسپیرم بڑھتا ہے اور اکٹھا ہو جاتا ہے، جسم سکڑتا ہے. کولوسنتھ غالباً تمے کو کہتے ہیں، وہ جو جنگلوں میں ریتلے سوائل میں جس کو لومی سینڈ کہتے ہیں وہاں کثرت سے یہ اگتا ہے. اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بے انتہا کڑوا اور ناقابل برداشت زہریلا ٹیسٹ کے لحاظ سے. ذرا سا بھی کسی چیز میں آ جائے تو کھانا پانی سارا وہ بہت ہی خوفناک قسم کی کڑواہٹ اس میں پھیل جاتی ہے. اور اگر اس کو کاٹا جائے تو آنکھوں کے لیے آنکھوں سے پانی بہاتا ہے. اب یہ علامت عام طور پر تو یہاں نہیں ملتی، ہومیوپیتھی کتابوں میں زیادہ میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن عربی پوئٹری میں اس کا ذکر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں بہت ہنزل کہتے ہیں اس کو، کولوسنتھ کو. تو وہ کہتے ہیں وہ اس طرح میری آنکھوں سے تمہاری جدائی پہ آنسو بہے جس طرح میں ہنزل چیرا ہو. تو تمہیں کو اگر چیرا جائے، اور میں نے دیکھا ہے خود ہمارے احمد نگر کے احمد نہیں جو برجی بابل کی طرف بہت ہوا کرتا تھا، جیلم میں بہمنید کا جہاں کارخانہ ہے وہاں بھی ارد گرد کافی ملتا ہے. اس کو اگر کاٹا جائے تو اس کا دھواں ہلکا سے ایکٹ ہوتا ہے آنکھوں کے لیے. تو وہ کچھ عربوں کو وہ زیادہ تیز ہوتا ہوگا شاید، مگر یہ دو باتیں اس میں نمایاں ہیں. اس کو کہتے ہیں تما، ہنزل عربی میں، اور انگریزی میں کولوسنتھ. کوسٹیکم میں بھی پیٹ کی تکلیفوں میں یہ علامتیں ملتی ہیں، اور اعصاب کے اوپر کوسٹیکم کا بڑا تیز کاٹنے والا اثر ہوتا ہے. اس لیے کوسٹیکم کے بعد اگر پیٹ کی درد ٹھیک نہ ہو تو کولوسنتھ اچھی ہے. لیکن دوسری علامتوں میں ہے کہ نہیں یہ مجھے علم نہیں، اور کمبینیشن یہ بتایا جاتا ہے کہ کوسٹیکم کے بعد کولوسنتھ پیٹ میں تو یقیناً فائدہ مند ہے. کولوسنتھ میں اگر پورا فائدہ نہ ہو تو پھر اسٹیفی سیگریا. اسٹیفی سیگریا سے پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو تکلیف کا آغاز کسی روحانی صدمے سے، کسی غصے کے دبانے سے، یا عمومی ماحول میں بے چینی کی وجہ سے ہوا تھا. اگر یہ ہے تو کولوسنتھ کو کام کرنا چاہیے مگر نہیں کر رہا. ایسی صورت میں اسٹیفی سیگریا مفید رہتی ہے. اور
ایسی صورت میں بعض دفعہ غم کے دبانے سے بھی اسٹیفیسیگریا والی عام علامتیں پیدا ہو ہوتی ہیں جو غصے سے دبانے سے پیدا ہوتی ہیں. پیٹ اور انتڑیوں کے تعلق میں یہ کام کرتی ہے. تو کمبینیشن کیا ہے؟ کاسٹیکم کالوسن اسٹیفیسیگریا. پھر ایک دفعہ اس کو چکر دے دیں تو بہت سی جو اعصاب کی دردیں اور تکلیفیں جس میں نیورولجیا بھی شامل ہیں، چہرے کا نیورولجیا اور درد باز. ہاں ایک اور بھی اس میں علامت یاد رکھنی چاہیے اسٹیفیسیگریا کی. اس کی سر درد پیچھے سے شروع ہوتی ہے اکثر اور اوپر چڑھ کے سر پہ قبضہ کرتی ہے. گدی پہ کچھ اثر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے لمبے عرصے کی برداشتوں کا. گدی میں کچھ اسپیزم سا پیدا ہو جاتا ہے، وہاں سے سر درد شروع ہو کے تو سارے درد سر پر پھیلتی ہے. انلارج پروسٹیٹ کو بھی میں نے بتایا تھا نا، بتایا تھا آپ کو کل. ہاں تھوجا کی طرح اس میں واٹس بھی ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے سائیکوٹک دوا ہے. لیکن ڈرائی سینسٹیو واٹس جو ہیں وہ اسٹیفیسیگریا کی علامت ہیں، اور تھوجا میں نرم بھیگے بھیگے سے واٹس ہوتے ہیں. خشک اور ڈرائی ہوں اور غصے والے ہوں تو وہ اسٹیفیسیگریا کی علامت ہے. عام طور پر جو ٹرمبلنگ لفظ کہتے ہیں، جیسے ٹرمبلنگ، وہ جسم میں یہ لرزے سے نظر آ جاتی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے اندرونی ٹرمبلنگ، اس میں مریض کہتا ہے کہ مجھے اندر کپکپاہٹ محسوس ہو رہی ہے، میرا جسم اندر سے لرز رہا ہے، لیکن دیکھنے میں ہاتھ میں ہلتا نہیں ہے. جو اندرونی لرزش ہے اس میں اسٹیفیسیگریا مفید ہے، اور جلسیمین بھی. لیکن بیرونی کے لیے اور دوائیں ہیں، مثلا اگیریکس، اور بھی بہت سی ہیں، میں مثال کے طور پر دی ہے. اگیریکس کا بھی نروس سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے نروس کی بیماریوں میں جو اندرونی احساس ہے لرزش کا، کانپنے کا، اس میں اسٹیفیسیگریا یا جلسیمیم، لیکن یہ دونوں فوراً پہچانی جاتی ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ. کس طرح پہچانے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اسٹیفیسیگریا کو جلسیمیم سے الگ کس طرح کریں گے؟ یہ بتائیے صاحبان. اور اسٹیفیسیگریا کا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ بھی. ہاں پھر اسٹیفیسیگریا دیکھیں، جلسیمیم کا جو مریض ہے اس میں غصہ دبانا اور اندرونی دباؤ تناؤ کی کوئی علامت نہیں ہوتی. جلسیمیم کا مریض خشک مریض ہے، اس کا پسینہ بھی خشک ہوتا ہے، اس کا منہ بھی خشک ہوتا ہے، اور پیاس ندارت اور تکلیفیں گہری اعصابی تکلیفیں جس کی کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، کچھ تخلیقی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مگر غصے دبانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اس کی علامتیں عام طور پر روزمرہ اس طرح پہچانی جاتی ہیں کہ کھانے پینے میں ذرا تاخیر ہو جائے، وقت بدل جائیں، سونے جانے کے وقت بدل جائیں تو جلسیمیم کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر جلسیمیم کا جگر سے گہرا تعلق ہے، اور جلسیمیم میں بہت کھلا بغیر رنگ کے پیشاب آتا ہے، اور جگر کی علامتیں موجود ہوتی ہیں. پھر بھی جلسیمیم میں ہلکی زردی زبان کے نیچے بھی آ جاتی ہے، آنکھوں میں بھی آ جاتی ہے،
मगर पेशाब में खुला जर्द रंग नहीं आता, जिसका मतलब है कि गुर्दे जो तेजाबी या गंदे मादे हैं उनको पूरी तरह निकाल नहीं रहे, और बाद दफा सप्रेस हो जाता है पेशाब। अगर सप्रेस्ड पेशाब हो तो जलसीन दिया जाए तो खुला पेशाब बहुत ज्यादा आएगा, जिसका मतलब है जिस्म से वो दबाव निकल रहा है। लेकिन अगर खुला साफ पेशाब आ रहा हो और इलामतें जलसीन की मिले तो जलसीन देने के बाद जरूर पेशाब गाढ़ा और जर्द रंग का होता है, और उस वक्त पता चलता है जलसीनों ने काम शुरू कर दिया है। ये मैंने बारहा इस्तेमाल करके देखा इन दोनों बातों को, फर्क को। लिखा यह है कि कोपियस लार्ज वाटरी यूरिन, लेकिन वो जो कोपियस लार्ज वाटरी यूरिन है उसमें अगर आप जलसीन देंगे तो कुछ अर्से के बाद उसका रंग बदलेगा, वो कम होगा और जिस्म में से कुछ जहरीले मादे निकालने लग जाएगा, और या फिर इसको देने के बाद कोपियस आता है। पहले खुश्की है, ये कमी है, जलसीन काम करेगी तो फिर कोपियस यूरिन बाद में आना शुरू होता है। और ये स्टेफिस इसके साथ ये इलामतें नहीं मिलती, बिल्कुल अलग ही कोई है स्टेफिस का। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टेमिन भी बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक पढ़ा दिया जी। हाँ 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 हाँ, स्टेफिस में हर चीज पाई जाती है, जिगर, हाँ बिल्कुल। ये जो गुस्सा दबाना है इसका तमाम जिस्म के हुदूदों से ताल्लुक होता है, असाब और हुदूदों पर इसका लाजिमन असर पड़ता है, और उनके डिस्चार्जेस के ऊपर इसका असर पड़ जाता है। इसलिए जिगर की इलामतें भी इसमें मिलेंगी, किडनीज की इलामतें बहुत मिलती हैं स्टेफिस में। प्रोस्टेट का भी मैंने बताया आपको। तो दर हकीकत इसकी तस्वीर में जिस्म के तमाम हुदूद शामिल हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अब सब बातें कहाँ याद रखेंगे, ये याद रखें कि अगर वजह ये है तो स्टेफिस दवा है और वापिस संभाल लेती है। सल्फ्यूरिक एसिड बता दिया था आपको सारा। मैंने कहा था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुछ और एसिड भी बताऊंगा, मुख्तसरन जरूरी है उनका जिक्र। तमाम तेजाबों में कमजोरी पाई जाती है, ठीक है कि नहीं? ठीक, हाँ। उनमें एक तेजाब है म्यूरेटिक एसिड। ये गालबन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम ही है म्यूरेटिक एसिड, क्योंकि म्योर क्लोराइड को क्लोरीन को कहते हैं। नेट्रम म्योर मतलब है सोडियम क्लोराइड। तो म्यूरेटिक एसिड आम तो ये इसका HCl ही होगा, क्योंकि और मुझे कहीं नाम मिला नहीं। क्योंकि आपकी किताबों में लिखा हुआ है इसका फार्मूला? HCl कॉमन तेजाब है जो हमारे जिस्म के निजाम हजम से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है, रोजमर्रा निकलता है। लेकिन म्यूरेटिक एसिड की जो तस्वीर होम्योपैथ्स ने खींची हुई है वो ऐसी है कि जब तक कोई मौत का मरीज दिखाई न दे म्यूरेटिक एसिड याद ही नहीं आता किसी को। और म्यूरेटिक एसिड की ऐसी खौफनाक तस्वीर खींची हुई है कि ऐसा मरीज जिस असाब यानी गुजरात मुकम्मल जवाब दे जाए, उसका सर बिस्तर से ढलक जाए और जबड़े खुल के नीचे लग जाए और मौत में चंद सांस बाकी रहते हों और किसी कीमत में भी उसमें कोई जान न पड़े, इसको कहते हैं ये म्यूरेटिक एसिड का केस है। और आमतौर पर हम तो सोचते हैं कि म्यूरेटिक एसिड रोजमर्रा का HCl ही है, और हर रोज हमें इससे वास्ता पड़ता है, हर रोज इसकी ज्यादती भी होती है, कमी भी होती है। म्यूरेटिक एसिड का वो केस जो है ये तो बहुत बात की बात है। आमतौर पर जब भी मैदे में तेजाबियत बढ़ती है तो उसमें इस बात का इम्कान है कि म्यूरेटिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से तेजाबियत महसूस होती है, और इसके बिल्कुल बरक्स का भी इम्कान है। इसलिए इलामतें देखकर फैसला करना पड़ेगा। अगर HCl कम हो जाए
ग्लैंड्स कम बना रहे हों तो ग़िज़ा जो है वो मैदे के अंदर गलना सड़ना शुरू कर देती है। जब वो गलती चढ़ती है तो फॉल्स एसिड बनाती है। फॉल्स एसिड जो है वो म्यूरेटिक एसिड नहीं होता बल्कि दूसरे तेजाब होते हैं, और उसके नतीजे में जो किनारा अंतरियों की तरफ मैदे का खुलता है, पाइलोरिक एंड, उसमें शिकंजा सा आ जाता है, तो तशन्नुद पैदा हो जाता है, और खाना बजाय इसके कि 2-3 घंटे के अंदर मैदे से फारिग होकर बाहर चला जाए, वो अंदर कैद सा हो जाता है। उससे पेट में हवाएं भी पैदा होती हैं, तेजाबियत बहुत होती है, और उसकी तमाम इलामतें। रोजमर्रा की तेजाबियत कमजोरी नहीं पैदा करती, तेजाबियत की कमजोरी अचानक आती है, ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए। तेजाब जिसमें है बेशक बहुत एक्टिव रहेगा, आदमी हर वक्त खेलेगा, खिलाड़ियों को भी बड़ा तेजाब होता है, लेकिन तेजाबियत गालिब आती है अचानक, और जब आ जाए तो तमाम जिस्म की एनर्जी सैप कर जाती है। बस म्यूरेटिक एसिड में आप इसका इंतजार न करें कि कोई मरने के किनारे पे पहुंचा हो तो आप म्यूरेटिक एसिड दें। जहां ये ऐसी इलामतें दिखाई दें कि निज़ाम हजम में आगाज में आपको क्लोरिक एसिड की कमी की इलामतें मिल रही हैं, HCl की, तो ये देने से वो रफ्ता रफ्ता वो ठीक हो जाएगा। या ज्यादती की इलामतें मिल रही हैं, ये अजीब बात है कि होम्योपैथिक दोनों तरह इस तरह काम करती है। बाज़ दफा कमी होती है, लेकिन जब होम्योपैथिक डोज में दें तो कमी का एहसास हो जाता है जिस्म को, वो ठीक बनाने लग जाता है। बाज़ दफा इजाफे का खतरा, इजाफा हो तो होम्योपैथिक दवा खतरे का अलार्म बजाती है कि बहुत ज्यादा हो गया है। ये आपने अपने दिमाग से नहीं करना, जिस्म में खुद ब खुद करना है। तो म्यूरेटिक एसिड का इस्तेमाल रखें, लेकिन इसका बाकी तेजाबों से फर्क पहचान बहुत जरूरी है। म्यूरेटिक एसिड का दिमाग पर कोई बद असर नहीं होता। जितना मर्जी तेजाबी असर असाब और उज़लात पर जाहिर हो जाए, दिमाग साफ और ठीक रहता है, लेकिन एसिड फास्ट इसके बिल्कुल बरक्स असर दिखाता है। फास्फोरिक एसिड पहले दिमाग को मारता है और मरीज को महसूस होता है मुझसे सोचा नहीं जा रहा, मुझे कोई सवाल आप करें तो उसको जवाब नहीं उसको पूरा आता, रफ्ता रफ्ता दिमागी कुव्वत फेल हो रही है और भूलने बहुत लग गया है। इस किस्म की इलामतें अगर हों तो वो कुछ अरसा ठहरने के बाद रफ्ता रफ्ता उज़लाती कमजोरियों में तब्दील होती हैं। और फास्फोरिक एसिड फास्ट का मरीज, यानी फास्फोरिक एसिड का मरीज मसल्स का मरीज बनने में बहुत वक्त लेता है, और अगर आपने उसको मसल का मरीज बनने दिया और दिमाग उसका ठीक ना किया इस दवा से, तो फिर मसल तक पहुंचते पहुंचते आपके हाथ से मरीज ही निकल जाएगा, बहुत इंतहाई हालत पैदा हो जाती है। म्यूरेटिक एसिड के मरीज को संभालना निस्बतन बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर इसकी मौत के वक्त भी ये इलामतें जाहिर हों और ये पता हो कि दिमाग सही है और जो नफसियाती कैफियत हैं उन पर बद असर कोई नहीं है, तो 1-2 खुराकें इसको ठीक कर देती हैं। क्योंकि एसिड की डेबिलिटी जितनी खतरनाक हो उतनी ही जल्दी छोड़ भी देती है, कि कोई लंबा गहरा असर नहीं छोड़ती, और यही हालत सल्फ्यूरिक एसिड का भी है। इसलिए एसिड्स के मिजाज को समझना और आपस में इनका मुआवजा करना ये बहुत जरूरी है। और एसिड फास्ट की क्या खास बातें हैं, क्यों याद आता है? हाँ जी, हाँ हाँ, गंजेपन, बिल्कुल ठीक है। मैं इंतजार कर रहा था औरतों की तरफ से इतला आएगी इस बात। बालों की सख्त से ज्यादा होती है वो। गंजेपन का इलाज है क्या, कौन सा? म्यूरेटिक एसिड नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ एसिड फास्ट तो मानते हैं, लेकिन म्यूरेटिक एसिड का ताल्लुक नहीं है। और ये अल्लाह ताला की अजीब बात शान है कि म्यूरेटिक एसिड चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी की आदत है, उससे अगर बाल गंजे होने शुरू होते हैं तो अक्सर के बाल उतर चुके होते हैं। इसलिए म्यूरेटिक एसिड में अल्लाह ताला ने वो सिफत रखी नहीं, समझे?
جتنا مزید ایسڈ زیادہ ہو بال نہیں جھڑیں گے. ایسڈ فاس کا دماغ سے تعلق ہے اور سر سے بھی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں کے قرب و جوار کے اثرات ہیں. دماغ کمزور ہو رہا ہے، ساتھ ہی جلد کے اوپر بھی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اس سے بعض دفعہ وہ سیکری بھی آ جاتی ہے، مگر یہ بغیر سیکری کے بھی بال بہت جھڑنے لگ جاتے ہیں. میوریٹک ایسڈ میں یہ نہیں ہے، لیکن میور جو ہے ایلیمنٹ، اس میں یہ بات موجود ہے. یعنی کس چیز میں؟ کلورائڈ. کلورائڈ کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں یہ موجود ہے، لیکن شاید کمبینیشن کی وجہ سے دھوکہ لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کلورین کی صفت نہ ہی ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوڈیم کلورائڈ میں ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں سوڈیم کا ایلیمنٹ ہو اس کا ذمہ دار، لیکن سوڈیم کا ایلیمنٹ دوسری جگہوں میں یہ بات نہیں دکھاتا، اس کمبینیشن میں دکھاتا ہے. نیٹرم میور سوڈیم کلورائڈ، اس کا بالوں سے بہت تعلق ہے اور میوریٹک ایسڈ کا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ میوریٹک ایسڈ کیا ہے؟ کلورین کا تیزاب، اس کا بالوں پر کوئی بد اثر نہیں. کلورین خود میور کہلاتی ہے. جب یہ سوڈیم سے ملتی ہے تو پھر بالوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. اور اس کی جو علامتیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی گنجا ہونا شروع ہو جائے. اس کے بال کمزور پڑ جاتے ہیں، ہلکے اور بے جان ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جھڑتے ہیں. بعض عورتیں کھانا پکاتی ہیں تو ان کے کھانے میں بھی کہیں کہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ علامت جو ہے نا کہ سنبھالو اور پھر بھی جھڑ کے بیچ میں کھانے میں جا پڑیں، یہ نیٹرم میور کی یاد دلانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور نمک زیادہ کھانے کی جو بیماری سے، یعنی اس کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ سوڈیم میں پائی جاتی ہیں. اور زیادہ نمک کھانے والوں کے بال پتلے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ بالوں کے کنارے پھٹ جاتے ہیں. یہ خاص علامت ہے. ایسڈ فاس میں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، مگر بالوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے. بس اگر دماغی علامتیں بھی ہوں ایسڈ فاس والی اور بال بھی جھڑ رہے ہوں تو پھر یہ بالوں کی دوا ہے، ورنہ بال جھڑنے کی بہت دوائیں ہیں. خالی ایسڈ فاس دیتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسڈ فاس کا دوسرا اثر ذیابیطس پر ہے. اگر ایسا مریض ہو جس کے دماغ میں فیک کی ٹینڈنسی ہو اور ذہن پر رفتہ رفتہ بڑھنے والی کمزوری کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں اور ساتھ اس کو ذیابیطس بھی ہو، تو اس جگہ بعض دفعہ ایسڈ فاس ذیابیطس میں کیوریٹو بن جاتے ہیں. ایک زیادہ تو نہیں مگر 2-3 کیسز میں تو مجھے یاد ہے کہ میں پہلے دوسرا جو روٹین کا نسخہ دیا کرتا تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ایسڈ فاس کی علامتیں نظر آئیں. جب دیا تو اس سے باقاعدہ بیماری نے پیچھے ہی چھوڑ دیا. تو ذیابیطس میں علاج مشکل تو ہے لیکن ہے صحیح. اگر صحیح تشخیص ہو تو بہت سی ایسی دوائیں ہیں جو ذیابیطس میں کام آتی ہیں، مگر روزمرہ کی ریپرٹیز میں نہیں ملتی اور روزمرہ کے ذکر میں نہیں ان کا نام شمار نہیں ہوتا. مگر بیماری ایسی ہے جو شفا یاب ہو، جس سے شفا ہو سکتی ہے، جس بیماری سے نجات مل سکتی ہے، شفا ہو سکتی ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ اس بیماری کو صرف پینکریاس کی بیماری سمجھا گیا ہے، حالانکہ پینکریاس کی بیماری صرف نہیں، ایک تو پینکریاس کی بیماری کی بہت سی قسمیں ہیں. شوگر جسم میں انسولین موجود بھی ہو تب بھی لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ بیماری کی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ انسولین جذب نہیں ہوتی خلیوں میں، اور جو اس کو کام دکھانا ہے وہ نہیں دکھاتی، اس کے خلاف رد عمل پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آٹو امیون سسٹم، آٹو امیون سسٹم بہت حد تک ذیابیطس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے.
اگر وہ غم کا اثر ہو، اس میں آہستہ آہستہ بریک ڈاؤن ہوا ہو، تو ایسڈ فاسٹ چوٹی کی دوا ہے. اس کا یہ میں نہیں جانتا کہ اثر پینکریاس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اس قسم کی ذیابیطس ہو تو اس میں بہت مفید ہے. اور فاسفورس کا ایسڈ فاسٹ سے کیا فرق ہے مزاج اور عادتوں کے لحاظ سے؟ مجھے پتا کچھ؟ اس کے لیے ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جتنے تیزاب ہیں یہ خون پر اثر ڈالتے ہیں، اور اگر ان کا صحیح وقت پر علاج نہ ہو تو بلڈ کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور اس صورت میں پھر بیماری کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے. لیکن خوبی میں یہ ہے کہ پہلے اپنی موجودگی کا احساس اعصاب کے ذریعے دلا دیتے ہیں. تمام ایسڈز کو نروز محسوس کرتے ہیں، اور ان کا جو رد عمل ہے وہ آپ کو وقت کے اوپر وارننگ دے دیتا ہے. اگر زیادہ دیر آپ نے توجہ نہ دی اور ایسڈ کا کوئی کیس ہوا جس سے علاج ہونا چاہیے، تو پھر یہ خون کے اندر گہرے اثرات کرتا ہے. ایسڈ فاسٹ بھی بلڈ بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، اور فاسفورس جو ہے وہ اس کی نسبت بہت زیادہ گہرا اور مختلف حصوں پر اثر کرنے والا ہے. ایسڈ فاسٹ میں نے بتایا نا، کھٹاس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سر کی جلد ہوئی، دماغ کا کنفیوژن ہوا، بلڈ کا بعض ایسی بیماریاں جیسی ٹائیفائڈ کی لو اسٹیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں بھی ایسڈ فاسٹ کام آ جاتا ہے. ذیابیطس میں کام آ جاتا ہے. لیکن فاسفورس بہت گہرا ہے. فاسفورس تو زندگی کی سب سے خطرناک گہری بیماریوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے، جس میں کینسر کئی قسم کے شامل ہیں. ان میں بعض اور ایسی بیماریاں ہیں جن کا نام آپ کینسر نہ بھی رکھیں، لیکن وہ بہت گہرا اتر جاتی ہیں زندگی میں. فاسفورس کا ایک استعمال بہت اہم ہے جس کو کم کیا گیا ہے، اور اگر کارڈیالوجسٹ فاسفورس پر نظر رکھیں تو بعض ایسے دل کے مریض جو عام حالات میں شفا نہیں پا سکتے، ان کے علاج میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے، فاسفورس میں وہ شفا پا جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. فاسفورس کی مجھے یاد نہیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نہیں، لیکن ایسڈ فاسٹ کا ذکر میں مجھے یاد آ رہا ہے. فاسفورس کی علامت یہ ہے کہ دل بڑھ جاتا ہے، اور دل کے جو عضلات ہیں ان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک علامت تو یہ ہے کہ بائیں کروٹ آدمی نہیں لیٹ سکتا، دائیں کروٹ نسبتاً سکون ملتا ہے، اور تھوڑی سی حرکت سے یا ایکسائٹمنٹ سے پلپیٹیشن بہت ہو جاتی ہے. ایک پلپیٹیشن ہوتی ہے جس کا تعلق جسمانی حرکت سے ہے، ایک پلپیٹیشن ہے جس کا تعلق ذہن کی ایکسائٹمنٹ سے ہے. بعض مریضوں میں دونوں دکھائی دیں گی، لیکن بعض مریض ایسے ہیں دل کے جب تک جسمانی حرکت نہ ہو پلپیٹیشن نہیں ہوتی، آرام سے پڑے رہے ٹھیک ہے. سورائنم ان میں سے ہے. سورائنم کا بھی دل سے گہرا تعلق ہے، لیکن سورائنم کی جو بیماری ہے اس کا جسمانی حرکت سے تعلق ہے، اور آرام کرے آدمی تو تھوڑی دیر میں ریلیکس ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے. فاسفورس کا تعلق ایک مینٹل ایکسائٹمنٹ سے ہے. اس لیے بعض دفعہ ایسے مریض اور مریضہ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ تم اپنے تعلقات، ازدواجی تعلقات بھی منقطع کر لو، کیونکہ اس کی بھی برداشت نہیں، کوئی ایکسائٹمنٹ ہو وہ دل پر برا اثر ڈالتی ہے، اور دل واقعتاً پھیلا ہوا بھی ہوتا ہے، مثلا اس کے ریلیکس ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں، اور فاسفورس اللہ کے فضل سے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے. یعنی کوئی فرضی بات نہیں، حقیقی بات ہے. ایسے مریض کو فاسفورس پہ رکھیں، چند مہینے کے اندر اندر اس کی کیا پلٹ جاتی ہے. تو فاسفورس ایک ایسی دوا ہے جس کو مختلف کی گہری بیماریوں میں پیش نظر رکھنا چاہیے، مگر اگر اس کی پہچان جلدی ہو جائے تو بہت سی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے. فاسفورس کا ایک کیس ہے جس کا نزلے سے اور لنگ سے تعلق ہے.
ایک ایسا مریض جس کو کسی دوسری دوا سے فائدہ نہیں ہوتا تھا دمے میں، فاسفورس سے اللہ کے فضل سے اس کو غیر معمولی شفا ہوگی. بعد میں اگر ہوئے حملے تو بہت کم، لیکن کار پلٹ گئی اس کی خاص علامتیں یہ ہیں کہ فاسفورس میں نزلہ ایک تو نسبتاً زیادہ لمبا چلتا ہے مگر پتلا پانی گرتا ہے، کبھی خشک کبھی پتلا پانی، کبھی خشک کبھی پتلا پانی، اور چھاتی کے اوپر بیٹھتا ہے. یہ پھر ہر وہ نزلہ جو چھاتی پر بیٹھے وہ ضروری نہیں کہ فاسفورس ہو، لیکن فاسفورس اس کے گاہکوں میں سے ایک نمایاں گاہک ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. چھاتی کنجسٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر دمے کے حملے شروع ہو جائیں تو فاسفورس مستقل علاج کے طور پر بھی مفید ہے، اور ایسے مریض کو نزلہ ہوتے ہی پہلی خوراک فاسفورس کی کھانی چاہیے، اور اللہ کے فضل سے پھر وہ ایبارٹ ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. تو جنگی کیفیات میں بھی فاسفورس بہت مفید ہے، اور یہی دوا سلک میں بھی بہت مفید ہے، لیکن ابتدائی سٹیجز پر 30 یا 200 سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس میں، کیونکہ فاسفورس بہت ہی طاقتور دوا ہے. اگر سل کا مریض زیادہ اونچا ہو چکا ہو، اپنی بیماری میں آگے بڑھ گیا ہو، اس کو آپ فاسفورس دے دیں اور واقعتاً وہ فاسفورس کا کیس ہو، تو اگر تو 30 میں دیا ہے یا 200 تک بھی برداشت ہو سکتا ہے. علامتیں ظاہر ہوں گی کہ تھوڑا سا رد عمل، پھر آرام، رفتہ رفتہ وہ آرام کی طرف چل پڑے گا. لیکن اگر وہ مرض بڑھ چکا ہو اور آخری علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں بیماری کی، مثلا روزانہ شام کو بخار چل رہا ہے، رات 12-1 بجے تک وہ زور مارتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بار بار کے ٹھنڈے پسینوں سے صبح کے وقت ٹوٹتا تو ہے لیکن پورا ٹوٹتا بھی نہیں، یعنی انٹرمیٹنٹ نہیں ہوتا بلکہ ریمیٹنٹ بن جاتا ہے، نیچے آیا پھر اوپر چلا گیا. ایسی صورت میں اگر آپ نے فاسفورس دیا اور وہ فاسفورس کا کیس ہوا تو بعید نہیں کہ چند دن کے اندر اندر مریض مر جائے، اور تیزی کے ساتھ بخار اس پہ قبضہ کر جائے. لیکن اگر بخار ایسا ہو جب پتہ لگ چکا ہو کہ مریض ہاتھ سے نکل گیا ہے اور محض عذاب میں مبتلا ہے، تو فاسفورس کی ایک اونچی طاقت ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے بعض امراض میں آرسنک کام کرتی ہے، اور مریض زندگی تو نہیں بچ سکتی مگر بہت بہتر حال میں جان دیتا ہے. ورنہ سیل کے آخری جو گھنٹے ہوتے ہیں بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایسی صورت میں فاسفورس دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ وہ اس سے کچھ عرصے کے لیے بچا کر بیماری کو بہتر حالت میں لمبا کرتا ہے. ایک تو ہے بیماری کو لمبا کر کے گھسیٹنا مردہ، اس کے لیے تو کوئی جواز نہیں ہے. ایک یہ بیماری نرم پڑ جائے اور زندگی آسان ہو جائے اور پھر کچھ دن اور مل جائیں، اس کا کوئی حرج نہیں. ایسی صورت میں فاسفورس اونچی طاقت دینا مناسب ہے، لیکن احتیاط بہرحال لازم ہے. فاسفورس 30 طاقت سے شروع کرنی چاہیے، 200 طاقت کے اندر اندر آپ تجربے کر لیں. اوپر اگر جانا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مہارت کی اور تجربے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر لنگز کی بیماری نہ ہو خطرناک، تو کینسر میں بعض دفعہ فاسفورس اونچا دینا لازمی ہے، اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہی وہ عمل کینسر میں نہیں دکھاتا جو لنگز میں دکھاتا ہے. لنگز میں اس کے سل کے پھوڑے بہت زیادہ بھیانک شکل اختیار کر چکے ہوتے ہیں، ان میں یہ بہت خطرناک ہے. ایسی صورت میں پیلیٹیوز کو کیا ہیں جو نسبتاً مریض کی زندگی آسان کر دیں، ان میں سٹینم بہت اچھا پیلیٹیو ہے. STANNUM سٹینم یہ ایک دھات ہے، سمجھیں، اور سٹینم کا عموماً کم استعمال کیا جاتا ہے مگر چند چیزوں میں نے دیکھا ہے یہ بہت ہی مفید ہے. لنگز کی تکلیفوں کو نرم کرنے میں
خواہ وہ سل کے آخری درجے ہوں یا نہ ہوں عموماً مفید ہے. بلغمی مزاج کے لیے ویسے بہت اچھا ہے. دن کی سر دردوں کے لیے جو رات کو بڑھتی ہیں اس سے یہ ملتا ہے کچھ اور ایسی دواؤں سے. سوڈیم لیکٹرمور میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, سینگوینیریا میں بھی پائی جاتی ہے, اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت سی دوائیں ہیں جن میں غالباً اسٹیفیسیگریا میں بھی دن کا درد جو بڑھتا ہے اور رات تک ٹھیک ہوتا ہے اس میں پایا جاتا ہے. تو اسٹینم میں یہ بھی پایا جاتا ہے, مگر سب سے اچھا استعمال لنگز کی بیماری کو نرم کرنے میں اور پیٹ کے کیڑوں میں. پیٹ کے کیڑوں میں عموماً کتابوں میں ذکر ہی نہیں ملتا اس کا, لیکن میرا تجربہ ہے کہ پیٹ کے کیڑوں میں اگر اسٹینم کو مستقل دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے کہ کیڑے یا بے جان ہو گئے ہیں یا پگھل کے نکل گئے ہیں, اور اس کو کم سے کم چند مہینے استعمال کرنا چاہیے. اسٹینم وہ لیڈ پوائزننگ کے لیے بھی مفید ہے. منہ میں چھالے اور نلاہٹ اور بریک ڈاؤن ہو, اس میں آپ کو ایسڈ سلف بھی بتایا تھا نا میں نے, بہت افیکٹو دوائی ہے. لیکن اسٹینم بھی اچھی ہے, لیکن یہ عموماً لیڈ پوائزننگ کے مقابل پر استعمال ہوتی ہے. اسٹینم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کیوں مبشر کیا فارمولا ہے اسٹینم؟ اس کا نام کیا ہے, وہ کیمیکل ٹیکنیکل نیم کیا ہے؟ اسٹینم نہیں ہے, ایس ٹی استعمال ہوتا ہے نا, ایس ٹی این یا سمبل میں جی ایس ٹی این استعمال ہوتا ہے نا اس کا خیال ہے. اور یہ ٹن ہے, اور کوئی چیز ہے؟ ہم میٹلس میں شامل ہیں. میٹل تو ہے, کون سی میٹل ہے؟ لیڈ تو پلمبم ہوتا ہے جی, اور ٹن کو کیا کہتے ہیں؟ میں کیا دیکھیں کتاب میں اسٹینم کیا یہ تو سر کلاس ہے, کیا ہوگا اس میں دیکھیں اسٹینم کیا لکھا ہوا ہے, کیا چیز ہے یہ, اس کا مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہا. اس کو قری کہتے ہیں نا, قری, اس کو ٹین کہتے ہیں اصل میں. ہمارے یہاں ٹین سے مراد رکھتا ہے کہ وہ کوئی لوہے کی پتلی سے کٹی جیسی ٹین ہے نا, تو ٹین ہے. یہ کلی کا نام ہے اسٹینم, اور ہمارے ملکوں میں جہاں کلی کے برتن زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہاں اسٹینم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جن جگہوں میں ایلومینیم کے برتن استعمال ہوتے ہیں وہاں ایلومینیم کی بیماریاں رفتہ رفتہ جڑ پکڑ جاتی ہیں, اور جہاں کلی والے برتن ہوں وہاں کلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے جی. اور یہ جلدی میلٹ کر دیتی ہے بلغموں وغیرہ کو, اور خود بھی جلدی میلٹ ہونے والی چیز ہے. عجیب بات ہے, دیکھیں ذرا سی گرمی کو برداشت نہیں کرتی, میلٹ ہو جاتی. اور وہ بلغم جو جس کو کہتے ہیں ہیپاٹائزیشن, ایک ٹرم ہے جو ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہے. اگر سولیڈیفائی ہونے لگ جائیں لنگس, ویسے تو ہیپیٹک جگر کی بیماریوں سے تعلق رکھنے والی کہتے ہیں, مگر پتہ نہیں ہومیوپیتھک میں کیوں یہ اصطلاح بن گئی ہے. آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے ہیپیٹائٹس؟ جگر کو صرف ہیپیٹک ہے, وہ صرف جگر کو, اور نہیں. تو ہمارے یہاں اگر لنگز سولیڈیفائی ہو جائیں تو اس کا یہ نام ہے, کیا مجھے کیا کہتے ہیں اس کو, سلفر جہاں ضرورت پڑتی ہے, یا بعض لائکوپوڈیم میں بھی لنگز میں لگتا ہے کہ بھاری ہو کے اس میں ورم, ہلکی ورم نہیں بلکہ سختی پائی جائے, بعض اس سے جواب دے دیں لکڑی کی طرح ہونے شروع ہو جائے. تو اس کو ہیپاٹائٹس میں اس سے ملتا جلتا کوئی نام ہے, ہومیوپیتھک میں اس کو کہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کیا ہے اس کی اصطلاح,
مگر دیکھ کے بتائیں گے دیکھ میں انشاءاللہ یہ ہوا میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. اسٹینم باقی بھی دیکھ ہی لیتے ہیں چلیں. ہاں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسٹینم صبح بڑھتی ہے درد اور رات کو آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں the pain sometimes begins with sunrise, increases until noon and gradually diminishes and ceases with sunset. یہ اسٹینم کی خاص علامت ہے. دوسرے وقتوں میں بھی ہو سکتی ہے مگر عموماً اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. سن ہیڈکس میں کون کون سی دوائیں میں نے آپ کو بتائی تھی؟ میٹرڈور ہے, رونائن ہے, اور نہیں اور کون سی ہے؟ اور ایک اور بھی بتائی تھی کیا؟ ہاں سیمیلیریا اور اسٹینم بھی ان میں ہے. ایک اور دوا ہے جو کسی کو یاد ہے, کالمیا. کالمیا بھی دل پر اثر رکھنے والی دوا ہے, لیکن کالمیا کی ایک پہچان یہ ہے, عام طور پر میں نے آپ کو بتایا مثلا فاسفورس ہے, اگر دل کی تکلیف ہے تو بائیں طرف نہیں لیٹا جاتا, بڑھتی ہے تکلیف, اور عموماً یہی ہونا چاہیے. لیکن بعض دواؤں میں اس کے برعکس ہوتا ہے. کالمیا کی دل کی تکلیفیں بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف محسوس ہوتی ہیں, اور دائیں کروٹ اس کے لیے ناممکن ہے لیٹنا. اور کالمیا کی تکلیفیں صبح سے لے کر رات تک بڑھتی ہیں, سن سیٹ تک, اور رات کی بجائے دن کو بڑھنا جو ہے یہ عام طور پر متوقع نہیں ہوتا. دل کے مریضوں میں رات کو زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں, اور اس کا حرکت سے تعلق نہیں ہے. اگر حرکت سے ہو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ مثلا برائمیا ہے, حرکت کے نتیجے میں بڑھتی ہے. اس کا سورج سے کوئی تعلق ہے. بس کالمیا کی سر درد رائٹ سائڈڈ ہوگی اور دن کو بڑھے گی اور رات تک بڑھے گی. ایک اور دوا بھی ہے اس میں رائٹ سائڈڈ درد کے بڑھنے میں, نہیں سلیشیا, میکفاس, سلیشیا, کالمیا رائٹ سائڈڈ, اور آرسنک رائٹ سائڈڈ بھی ہو سکتی ہے. اسٹیفیسیگریا, سنگینیریا میں لیفٹ سائڈ زیادہ ہوتا ہے, رائٹ سائڈ, ہاں رائٹ سائڈ. اس کے برعکس لیفٹ سائڈ اسپائجیریا ہے سنگینیریا کے برعکس, لیکن سنگینیریا میں خون کا رجحان زیادہ ہے, وہ پیلش اور کمزور نروس کے لیے نہیں ہے, اس میں کچھ تیزی اور جوش پایا جاتا ہے. یہ جو دوائیں ہیں میکفاس وغیرہ یہ ساری, یہ اعصاب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہیں اور ان میں کوئی خون کی تیزی دکھائی نہیں دیتی. حضور یہ کیا کہتے ہیں فارمولا SN اسٹینم, ہاں سمبل فارمولا ہے جی سمبل. جی اسٹینم میں یہ بات ہے جو خاص طور پر اس پہلو سے بھی دواؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے. اگر سردی لگے تو کہاں اثر ہوتا ہے؟ اگر سردی لگے تو بعض دفعہ ناک پکڑا جاتا ہے, بعض دفعہ کانوں پر اس کا پھر اثر پڑتا ہے, نزلہ اور کان پر اثر, اس کے لیے الگ دوا ہے. چھاتی پر اثر پڑے تو میں نے فاسفورس بتایا آپ کو. گردوں پر اثر پڑے اگر تو پھر کیا ہے؟ میڈوائنم. اور
स्टेनम का किस चीज पर असर पड़ता है? इसका न्यूरोलजिया हो जाता है, छाती पर नहीं। छाती में तो अगर बीमारी उसकी मौजूद है तो ये उसको नरम कर देती है। स्टेनम का असाब पर हमला होता है, स्टेफिसेग्रिया का भी असाब पर होता है, तो ये मिलती जुलती है इस पहलू से। स्टेफिसेग्रिया का गुर्दे पर भी असर होता है, क्योंकि वो उमूमन असाब जवाब दें तो किसी कमजोर हिस्से पर जोर टूट जाता है। और ये जो स्टेनम में सर दर्द है, मैंने कहा था ना राइट साइड बताया था ना आपको कि नहीं, हम अगर कभी लेफ्ट पे भी हो जाती है। बाज दफा बोलने से कमजोरी का टिकलिश कॉफ शुरू हो जाती है, जैसे फास्फोरस से होती है। अब पिछले दिनों जो मुझे नजर ज्यादा रहा है तो मुझे फास्फोरस खानी पड़ती थी। अगर बार दिक्कत हो जाए तो फास्फोरस खाने से काफी फर्क पड़ जाता था, और जब तक मुकम्मल शफा ना हो जाए फास्फोरस की जरूरत रहती है। अभी भी मैं आने से पहले फास्फोरस की खुराक खा के आया था तो काफी मुझे फर्क लग रहा है उससे। लेकिन स्टेनम में छाती में कमजोरी होती है, बोलने से लगता है अंदर से छाती जवाब दे गई है। ये टिपिकल स्टेनम की अलामत है। फास्फोरस से आहिस्ता आहिस्ता गला बैठना शुरू हो जाता है, और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शाम को तो बिल्कुल ही आवाज बैठ जाती है। लेकिन स्टेनम में छाती पकड़ी क्या जाती है, कमजोर हो जाती है, मालूम होता है कि अंदर लंग्स में जान नहीं रही। और गले में भी होशनेस होती है जरूर, लेकिन वो गले की मुकामी होशनेस नहीं, वो छाती की कमजोरी से बोलने की ताकत में कमी आ जाती है। कई ऐसे मरीज हैं जिनको मुस्तकिल ये बीमारी बन जाती है, ये सिर्फ आर्जी बीमारी नहीं है। वो बोलते हैं तो हो करके बात करते हैं, क्योंकि वो उनकी छाती पर स्टेनम बैठ चुका है। तो ऐसे लोगों को स्टेनम ऊंची ताकत में देना चाहिए, और सब्र के साथ लंबे अरसे में ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इनको चंद खुराकें स्टेनम की फायदा नहीं देंगी, लेकिन 200,000 इसके लगभग 15-20 दिन में एक दफा चंद महीने इस्तेमाल करें तो मरीज की कार पलट जाती है, उसके अंदर इनकलाबी तब्दीलियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो दवाएं जो लंबा असर दिखाने वाली हों या लंबी बीमारियां पीछे छोड़ जाएं, उनका इलाज हमेशा आहिस्ता करना चाहिए, ऊंची ताकत से और आहिस्ता। लेकिन जो लंग्स वगैरह की बीमारियां हैं उनमें ऊंची ताकत से परहेज जरूरी है, क्योंकि वहां रद्द अमल बाज़ दफा बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। और मैंने आपको आज क्या ट्यूबरकुलोसिस बता दिया आपको? बैटुलाका जी, बैटुलाका की खास बातें क्या थी याद है आपको? बहुत दिलचस्प चीज है ये, खास बातें बाद ऐसी हैं कि याद रखनी चाहिए आपको। क्या क्या है? क्या गुठलियों के लिए, हाँ, छातियों के लिए, गुठलियों के लिए औरतों की बेहतरीन दवा मिल जाती है। और नाक के कैंसर के लिए चंद दवाएं हैं सिर्फ जिनमें जिक्र होता है। और मोटापे के लिए फाइटोलाका बेरी अच्छी है। फाइटोलाका आम जो है, ये इसके मतलब गलतफहमी है बाद लोगों में कि उससे मोटा हो गया मरीज, लेकिन जिन केसेस में मैंने देखा है मोटापे की शिकायत आई है, उनके ग्लैंड्स खराब थे, उनकी छाती के अंदर गहरी तकलीफ थी या गले के ग्लैंड क्रॉनिक खराब थे, वो ग्लैंड ठीक हुए हैं तो नॉर्मल सेहत हुई है, इसलिए इससे मोटापा नहीं होता। इसलिए पतले आदमी को अगर उसके ग्लैंड्स का खतरा हो कि उसकी ग्लैंडुलर तकलीफें हैं, उसको फाइटोलाका देने से जिस्म ठीक हो जाता है। अगर मोटापे की टेंडेंसी है तो हाँ, फिर क्या देते हैं? फाइटोलाका बेरी, बेरी बहुत अच्छी।
لیکن فیوکس نہ دینا، کیونکہ فیوکس دل کو لے بیٹھتی ہے. اس لیے وقتی طور پر تماشا دکھانے کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو کتنی جلدی ٹھیک ہوا، وہ جتنی جلدی ٹھیک ہوا اتنی جلدی مر بھی جاتا ہے بعض، کیونکہ دل کو بعض دفعہ مستقل روگ لگا دیتی ہے فیوکس. شاذ کے طور پر ڈاکٹری نگرانی میں احتیاط کے ساتھ بے شک استعمال کریں جبکہ موٹاپا قابو نہ آ رہا ہو، ورنہ موٹاپے کی بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان میں گریفائٹس بھی ہے، اور کون کون سی دوائیں ہیں ان کے لیے کا خاص قسم کا موٹاپا ہے، اور پیٹ بڑا ہوا، سر پہ پسینہ، سر بڑا ہوا، اس پہ پسینہ زیادہ، ٹپیکل ایرام کیلکیریا کا پیشنٹ ہو، میدا بریک ڈاؤن ہو، ایسڈ زیادہ پیدا ہوتا ہو. لیکن اور دوائیں کون سی ہیں موٹاپے کی؟ مگر اب وقت ختم ہو گیا، پھر سے انشاءاللہ. ہاں جی اچھی شکر کرنے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر انفیکشن کا مادہ موجود تھا، اور اندرونی طور پر وہی گلینڈز میں کوئی ایسی تکلیف ہوگی کوئی جس کی وجہ سے ان کے جسم میں جو میٹابولزم ہے وہ خراب ہوا تھا. جب میٹابولزم ٹھیک ہوگا تو ریڈ لیول نارمل ہوتے ہیں، اور اسکن کے اوپر ان ذرات کا جو پھوڑے بناتے ہیں ان کا باہر نکلنا اور پسٹول بن جانا کوئی بعید بات نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہی لیں، اگر اللہ کا کھاتی رہیں. اگر مہینہ بھر لینے کے باوجود بیماری بڑھتی رہے اور کم نہ ہو پھر سلیشیا کی ضرورت پیش آئے گی، وہ بھی 30 میں. ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ.